نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعين ورزيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عن أعناقكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، ثواب تو مل ہی رہا ہے، لیکن یہاں زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو عمل کی نیت سے آ جائے، اور جب تک نیت عمل کی نہیں کی، اللہ حدیث میں ہے اللہ عمل کی توفیق نہیں دیتے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ بخاری کی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اللہ پاک انسان کو وہ چیز دیتا ہے جس کا نیت کرتا ہے۔ نیت کے بغیر دیکھو آدمی 2 رکعت نفل پڑھتا ہے اور 2 رکعت فرض پڑھتا ہے۔ نماز تو ایک چیز ہے، لیکن نیت کی وجہ سے 1000 رکعت نفل 2 رکعت فرض کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ نیت کا فرق ہے، عمل تو ایک ہی کیا، اتنا جتنا 2 رکعت نفل پر لگتا ہے وہ 2 رکعت فرض پر لگا، لیکن نیت کی وجہ سے وہ فرض۔ اس لیے یہاں 3 نیتیں کرنا ہے، ثواب کی بھی نیت کرنا ہے اور عمل کی بھی اور آگے پہنچانے کی بھی۔ تو نبی کی دعا ہمیں ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم ہر ایک کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نظر اللہ عمران سمع منا شیئا فبلغہ کما سمعہ فرب مبلغ او من سامن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہمارے پیارے نبی امت پر اتنا شفیع، اتنی پیاری دعا کہ اللہ اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے، خوش رکھے۔ نبی کی دعا اللہ اس کو خوشحال رکھے، جو میری بات سنے، یاد کرے، آگے پہنچ جائے۔ مجلس میں ضرور آگے پیچھے بات کرنے کے بجائے نبی کی جو بھی حدیث یاد ہے آگے بیان کرو، نبی کی بات کرو، اللہ کی بات کرو۔ جس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ذکر نہیں ہوتا ہے وہ مردار گدا کھا کر جیسے اٹھ گئے، حدیث کا مفہوم ہمارے مجلس سے کیا ہے، اللہ کے رسول کا نام بھی نہیں لیا جائے۔ تو ایک تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہاں لے، ہم خود نہیں آئے، اللہ کی توفیق سے آئے۔ یہ ہر وقت ہمارے دل و دماغ میں ہو کہ ہم ایک قدم بھی اللہ کی توفیق کے بغیر صحیح نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ہم ہر وقت ہمارا کنیکشن اوپر والے، یا اللہ دے ہمیں تمہاری ضرورت ہے، اور جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو پھر یہ، اس لیے ہر عمل کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، سنت ہے نا۔ کل امر زبال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، جو بھی اچھا کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا ہے وہ بے برکت ہوتی ہے، اس میں برکت۔ بسم اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف الفاظ نہیں ہے، دل و دماغ میں بھی بسم اللہ۔ بسم اللہ، یا اللہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، تیرے مدد میں اس میں مجھے ضرورت ہے۔ بسم اللہ کا مطلب ہے تیری مدد سے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے لطائف قرآن، ایک کتاب ہے، اس میں ایک عورت کا خاوند منافق تھا۔ ایک عورت کا خاوند کیا تھا؟ منافق تھا، اور عورت پکی مسلمان تھی۔ عورت کی عادت تھی کہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتی بسم اللہ پڑھ کر کے لگاتی۔ خاوند کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ خاوند نے ایک تھیلا پیسوں کا بیوی کو دے دیا، کاغذ کے
پیسے نہیں تھے، سکے تھے، ایسے سونے چاندی کے سکے یا وہ پیتل کے سکے، کاغذ نہیں، روح کی روپئے رہے، وہ یہ رکھ دو، پھر مجھے ضرورت پڑے گی تو تم سے لے لوں گا۔ بیوی نے رکھ دیا، خاون گھر میں بیٹھا، بیوی کس کام کے پیچھے باہر چلی گئی، خاون نے وہ تیلا لے کر کے گھر میں کنواں تھا اس میں ڈالا، تیلا وہ روپیوں کا، عورت کو ڈانٹ اور تکلیف دینے کے لیے۔ عورت تھوڑے دیر کے بعد آئی تو خاون نے کہا وہ جو میں نے تیلا دیا تھا وہ لے آؤ، مجھے کچھ ضرورت ہے، بازار سے کچھ لینا ہے۔ عورت اٹھتی ہی بسم اللہ پڑھا، اٹھتی ہی، یہ اپنے پیٹ سے نہیں، میں حوالہ دے اللہ تعالیٰ قرآن بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے اللہ نے جبریل کو حکم دیا، کس کو حکم دیا کہ جلدی پہنچ جاؤ اور کنویں سے تیلا نکالو، جہاں عورت نے رکھا تھا وہاں پہنچا۔ عورت وہاں پہنچتی ہی تیلا اٹھایا، خاون کے ہاتھ میں دے دیا۔ خاون کو چکر آیا کہ یہ کیسے ہو گیا، سمجھ میں آ گئی کہ میں غلطی پر ہوئی، میری بیوی صحیح ہے، اس نے منافقت سے توبہ کر دی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہر کام میں اللہ کی مدد کے بغیر، اور جب آدمی اپنے طرف سے کہتا ہے کہ میں کرتا ہوں، یہ بات اللہ کو بہت بری لگتی۔ مولانا عمر پالن پوری رائے وین اجتماع میں فرماتے تھے وَمَن يَتَعَالَى عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ، حدیث کا، جو اللہ پر وہ جرأت کرتا ہے، مفہوم یہ ہے کہ میں یہ ہم پھر ایسا کریں گے، جیسے سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم ایسا کریں گے، وہ فرماتے ہیں اللہ ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں کہتا، جو بھی ہو، زید عمر بکر کسی کا نام نہیں، جو کہتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایسا کریں گے۔ بلکہ ایک موقع پر آپ بڑے عمر کے تبلیغیوں نے دیکھا ہوگا، افضل صاحب رائیون میں ایک بزرگ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن عبد الوہاب صاحب جب صبح کے بیان بھی نہیں ہوتے تو لاہور سے ان کو بیان کے لیے بلاتے تھے، رائیون کی شورا افضل صاحب۔ اس نے بتایا کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے بنگلہ دیش میں جیسے اجتماع میں خواص کو ایک نشست ہوتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی بھی، جیسے علماء کے لیے علیحدہ بات کرتے ہیں، خواص کو ایک وقت میں تعلیم کے وقت علیحدہ، پرائیویٹ اجتماع میں بھی اسکول کالج والوں کے لیے علیحدہ نشست ہوتی ہے، علماء کو خواص کو بھی۔ تو ماشاءاللہ اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے۔ وہ بڑے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جو کہتے کہ ہم نے یہ کیا، ہم یہ کرتے ہیں، ہم ایسا کریں گے، یہ قول اللہ کو اتنا ناراض کرنے والی ہے کہ اللہ کی رحمت کو زمین پر اترنے نہیں دی۔ پھر اپنے طرف سے نہیں، قرآن کا حوالہ دیجیے۔ کس کا حوالہ دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا کہ یاجوج ماجوج کون تھے، روح، بلکہ مشرکین سے کہا، وہ یہود نے کہ ان سے یہ سوال کرو، یہ نہیں بتا سکیں، اور روح کے بارے میں، یاجوج ذوالقرنین کے بارے میں کچھ ایسے سوال کیے۔ نبی علیہ السلام کے دل ہی میں تو یہ تھا کہ عام ترتیب جو مسئلہ پیش ہوتا ہے جبریل آتا ہے، مجھے بتاتا ہے، پھر میں ان کو جو بھی مسئلہ جبریل آتے تھے، لیکن یہاں صرف نسبت اپنے طرف الفاظ کی دل کی بات نہیں تھی۔ صرف نبی نے فرمایا کل بتاؤں گا، کیا کروں گا، کیا کروں گا۔ سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے لاڈلے، اس نے الفاظ کی نسبت اپنے طرح کل بتاؤں، یہ بات اللہ نے پسند نہیں کی۔ 16-17 دن قرآن سے وحی اترنا بند ہو گیا، وحی جو ہے رحمت ہے۔ 16-17 دن کے بعد جو قرآن اترا اس میں پیلی آیت یہ تھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے میرے حبیب آئندہ کے لیے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں ایسا کروں گا، مگر ساتھ کہو اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ کو ساتھ ضرور یاد کرو، اللہ کو درمیان سے نہ نکالو۔ ابھی تو یہ خبیث لوگ موبائل کھولتے ہو، یہ کرو یہ کرو، ہاں تم یہ تمہیں کرونا سے بچا سکتے ہو، اللہ کو درمیان میں یاد نہیں کرتے، یہ کفر کے الفاظ ہیں۔ کرونا خود آتا ہے،
کوئی بیماری خود آ سکتی ہے. اللہ کو کوئی یاد بھی نہیں کرتا ہے، جیسے اللہ تماشا کرتا ہے. یہ مسلمان ہے کفر کے پاس. ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا ہے. کائنات کا ذرا ذرا اللہ کے حکم سے جکڑا ہوا ہے. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے ہر نوالا جو انسان منہ میں رکھتا ہے علیحدہ علیحدہ، ہر نوالا اللہ سے پوچھتی ہے کہ میں اس انسان کے لیے فائدے کا ذریعہ بنوں یا نقصان کا. ہر روٹی کا ہر نوالا علیحدہ پوچھتی ہے. یہ کپڑے اللہ سے پوچھتی ہے میں اس کے لیے راحت کا ذریعہ بنوں یا نقصان کا. یہ کائنات کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا ہے. تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کی مدد کے بغیر یہ باہر ملکوں کو جو جماعتیں جاتی ہے، باہر ملکوں کو سال 7 مہینے کے چلہ لگانے کے بعد 3 دن ان کو رائیونڈ میں رکواتے ہیں. پھر ان کو لکھی ہوئی نقطے ہیں، میرے خیال میں 42 نقطے ہیں. وہ لکھواتے ہیں کہ ہفتے میں 2 ہفتوں کے بعد اس کا تکرار کرو. جماعت والے جو جا رہے ہیں، بزرگوں کے ہدایات ہیں. ان میں آخری جملہ عبدالوہاب صاحب کی یہی لکھی ہوئی ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے. بہت پیاری بات ہے. آخری جو 42 نقطے ہیں اس میں آخری جملہ. ہمیں اس بات کا ضرور یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ بنے گا وہ اللہ ہی کے مدد سے بنے گا. ہمارا جو بھی مسئلہ بنے گا اللہ ہی کے مدد سے بنے گا. یہ دل میں اللہ ہمارا اتارے کہ ہمارے دل میں ہو کہ ہمارے مسائل کا حل ایک اللہ کے ہاتھ. لیکن میرے پیارے بھائی، یہ میرے ایک بیان سے یہ نہیں آ سکتی. مفتی زین العابدین صاحب باڑہ، یہاں پشاور کے ساتھ باڑے میں اجتماع تھا. ابھی مجھے یاد نہیں ہے 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے کم و بیش. اس میں یہ فرمایا، بہت قیمتی بات، کہ صحابہ جیسے شاگرد، صحابہ کرام جیسے رضوان اللہ علیہم اجمعین، مجھ سے بھی غلطی ہوتے. میرے استاذ فرماتے تھے صحابی کا نام بغیر رضی اللہ عنہ کے پڑھنا جرم ہے. صحابہ ہمارے رضوان اللہ علیہ اجمعین بڑے محسن ہے. ابو بکر علی نہ پڑھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عمر رضی اللہ تعالیٰ. صحابہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے. فرمایا صحابہ کرام جیسے شاگرد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے استاد، یہ بات زبان سے دل میں اتارنے کے لیے 13 سال لگائے. اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے کتنا، اور ہم نے کتنا سال لگائے. نماز سیکھنے پر تو، امام سے سیکھنے پر تو، الفاظ سیکھنے میں شاید 15 دن 1 مہینہ لگایا ہوا. لیکن کلمہ سیکھنے، صرف الفاظ سیکھے دل میں اتارنے کے لیے تو کوئی ضرورت بھی نہیں سمجھتا ہے، کوئی اس کو دین نہیں سمجھتا. یہ بنیاد ہے. اللہ ہمارے دلوں میں یہ چیز اتارے. آج دنیا میں جتنا بگاڑ ہے، جتنا اس میں شک نہیں ہے، یہ 2 نمبر بات نہیں ہے، اس میں آگے پیچھے کچھ، وہ غلط یقین کا ہے. کیا ہے؟ جتنا بھی بگاڑ ہے غلط یقین ہے. غلط یقین کیا ہے کہ ملک مال سے زندگی بننا، اور صحیح یقین کیا ہے کہ زندگی بنانے والی ذات اور اللہ جو بناتے یہ صحیح ایمان صحیح اعمال پر بناتے. میرے اعمال صحیح ہو گئے تو اللہ میری دنیا بھی بنائے گا آخر. یہ دل میں آ جائے، زبان پر نہ ہو. لیکن ہمارا استعمال بتا رہا ہے، زبان پر کہتے ہیں کہ اللہ بناتے ہے، لیکن ایک دکاندار نماز پر جماعت کی نماز جا رہی ہے اور وہ گاہک میں لگا ہے اور کہتے ہیں رزق اللہ دیتے. ظالم جھوٹ بول رہا ہے. اللہ دیتے ہے تو اللہ نے تو بلایا، اللہ کو چھوڑ کر کی دکان میں لگا ہے. کاروبار منع نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم، یہ بات بہت سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. میرے پیارے بھائیوں، جو دیندار لوگ ہیں ان کے سمجھ بھی نہیں آتی. اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے. مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمائی ہے 4 کام ہے کرنے کے. کتنے کام ہیں؟ جن پر جنت کا وعدہ کیا گیا. 4 کام ہے جن پر، ایک ہے اللہ کی خلافت. انسان اللہ کا خلیفہ ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور قرآن کی تشریح نے بھی کرتا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم. قرآن سکھانے والے اول کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، خدائی اخلاق پیدا کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ رحم کرتا ہے، تم بھی رحم کرنے والا بن جاؤ۔ اللہ معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنے۔ اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، تم یہ صفات اندر پیدا کرو۔ اللہ انصاف کرتا ہے۔ آج یہ جو میں نے کہا میرے پیارے بھائی، یہ بول کی وجہ سے بارشیں بند ہو گئی ہے، اور آدمی کہ ہم ایسا کریں گے، اللہ رحمت بارش ہے نہیں برستی، اللہ کے پاس پانی کی کمی تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات درمیان میں عجیب کہ تو مولانا زکریا صاحب نے ایک کتاب ہے الاعتدال، اس میں لکھی ہے کہ ایک نبی پہلے زمانے کے ایک قوم، بارشیں اتنی ختم ہو گئی، اتنا کھانے پینے کا صاف کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کو کھانے لگے، گوشت کھانے لگے، اور لوگ صبح کو نکلتے صحرا میں روتے تھے ہاتھ اٹھا کر، شام کو واپس آتے تھے۔ اس زمانے کے نبی کو یہ پیغام آیا، نبی کو، کہ قوم کو سمجھاؤ اگر تم دعا مانگتے مانگتے تمہارے ہاتھ آسمان پر پہنچ جائے اور تمہاری زبانیں مانگتے مانگتے خشک ہو جائے، جب تک ایک دوسرے پر ظلم کرنا نہیں چھوڑو گے میں تم پر رحمت نہیں کروں۔ کرتا ہے کوئی رحم پر؟ بالکل درندے بنے ہوئے ہیں، انسان نہیں ہے۔ ہر انسان کے دل میں، کسی کے دل میں رحم کی بو تک بھی نہیں۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا ہے، من لم یرحم لم یرحم، اللہ اس پر رحم۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ ایک بزرگ تھے، کتابی بات ہے، تانوی صاحب کے خلیفہ نے لکھا ہے، بڑے عالم تھے، ابھی قریب کے زمانے کے، بہت قریب تو نہیں، درمیان۔ تو ظہر کے وقت وہ لمبا قمیص تھا، سردی کا موسم، وہ دھوپ کے سامنے بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا، ظہر کی اذان ہو گئی، اس کو خیال ہوا اس کے دامن پر بلی سو گئی تھی، بلی، ابھی اذان ہو گیا، ابھی اس بزرگ نے سوچا کہ بھائی اگر میں اٹھا اور اٹھتا ہوں تو یہ بلی کا خواب خراب ہوتا ہے، میں ہوتا نام کے مولی مار دیتے، مارتے یا نہیں ہے، لیکن اس نے کیا، کہا کینچی منگوائی، جتنے حصے پر بلی لیٹی ہوئی تھی اتنا حصہ قمیص کا کاٹ دیا اور جا کر نماز پڑھی۔ جب واپس آئے تو بلی اڑ گئی تھی، پیر سوئی اور داغا لا کر اس کو سلائی کی۔ کیا خیال ہے ایسے انسان پر اللہ کتنا رحم کرے؟ قیامت میں، یہ بھی حدیث میں ہے، قیامت میں اللہ پاک ایک انسان کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اتنا کھڑا ہوگا کہ ابھی کھڑے ہونے کے بعد 50,000 سال کا دن ہے، گرمی ہوگی، ایک ایک انسان سے بخاری میں حدیث ہے 70 ہاتھ۔ ہمیں کیا ہو گیا میرے پیارے بھائی؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، ابھی اتنے لوگ ایئر کنڈیشن، ایئر کولر، یہ چل، لیکن کسی کو 50,000 سال دن کے لیے ایئر کولر لگانے کا غم نہیں ہے، وہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے۔ 50,000 سال کوئی درخت بھی نہیں ہوگے، یہاں ایئر کولر نہیں ہو، کسی درخت کے سامنے تو سہارا، وہاں تو کوئی درخت نہیں ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بخاری کی حدیث ہے، یہ ہم 70 ہاتھ پسینہ بہتا رہے گا زمین، تو آدمی پہ گرنے لگے گا اور اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ مجھ پر رحم کر۔ اللہ فرمائے گا مجھ سے رحم چاہتے ہو، حدیث آپ ثابت کرو دنیا میں میری کسی مخلوق پر بھی تم نے رحم کیا تھا، ثابت کرو۔ اگر کسی پرندے پر، چڑیا پر رحم کیا تو ثابت کرو۔ تو اس حدیث کو سن کر اس زمانے کے نیک لوگ پنجرے میں کسی کے ساتھ وہ پرندے دیکھتے تھے کہ یہ قید ہے، تو اس کو پیسے دے کر کے، خرید کر کے کھلوا دیتے کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ ہم پر رحم کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوسروں کو پر ہم زورا نہیں، ہر آدمی یہ سوچے کہ میرے ہاتھ زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پائے، اور اس نیت سے اگر میں ایسا کروں گا اللہ کبھی مجھے پریشان نہیں کرے۔ یہ زبردست کلیہ ہے،
اگر میرے دل میں یہ جذبہ ہو، بلکہ میرے دل میں یہ ہو کہ میں کس طرح کسی مسلمان کے کام آ جاؤں گا، میں اس کا ایک تھوڑا سا کام کروں گا، اللہ میرے 10 گنا کام کریں گے۔ من اراد ان تستجاب دعوت وان تکشف کربت فلیفرج عن معسر، جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے اور اس کے پریشانیوں کو ختم کرے، یہ نبی نے فرمایا، پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنا چاہتے ہیں، کسی مصیبت زدہ کو تکلیف میں بیٹھ کر دیکھ کر کے کنارہ نہ کرو، اس کے تکلیف دور کرنے میں لگ جاؤ، تم اسے دور کر سکے گا یعنی اللہ پاک تمہارا 10 گنا تکلیف دور کرے۔ یہ زبردست کلیہ ہے، نبی کا بتایا ہوا، میری نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ایکسپائر نہیں ہوتے، وہ قیامت تک ہے، ایسا حکیم کوئی اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، اس میں وہ اثر آج بھی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، خوش قسمتی ہے اللہ نے اس آخری زمانے میں نبیوں والا کام، دیکھو یہ کام تبلیغ والا کام انبیاء علیہ السلام کا کام تھا، امتوں کا کام نہیں تھا۔ یہ تو چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، اس لیے اللہ نے اس امت کو اعزاز دیا ہے، اعزاز۔ یہ نبی نہیں ہے لیکن نبی والی سیٹ پر بغیر الیکشن کے اللہ نے بٹھا دی، یقین کرو۔ البدایہ والنہایہ میں حدیث ہے، ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھی، یہ امت دنیا میں نہیں آئی تھی، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اپنے زمانے میں وحی بھی دی، یا داؤد انی افترست علی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفترست علی الانبیاء والرسول، میں نے امت محمدیہ پر وہ ڈیوٹی فرض کی ہے، تم نفل پڑھو، اللہ کہتے ہیں میں نے فرض کیے، میں نے صاف الفاظ کیے، قیامت میں مجھ سے پوچھے گا اگر یہ میں نے اپنے طرف سے بات کی، میں نے امت محمدیہ پر وہ ڈیوٹی جو نبیوں اور رسولوں پر فرض کرتا تھا۔ وَإِذَا يَأْتُونِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ نُورُهُمْ مِثْلَ نُورِ الْأَنْبِيَاءِ، اور جب قیامت کے دن یہ امت میرے پاس آئے گی تو ان کے چہروں کا نور نبیوں جیسا نور ہو۔ میں 2 سال پہلے یہاں مغرب کا اذان ہو گیا، وہ تشکیل کی جگہ سے یہاں آ رہا تھا، ابھی مجھے یاد بھی نہیں ہے، اس جیسے جوان کالی داڑھی والا بازار کا تھا، میں تو نہیں پہ آتے آتے مجھے کہنے لگا کہ میں مولانا خان محمد صاحب کوندیا والے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اس کا مرید ہوں، وہ کہتے ہیں پچھلے ساتھ میں نے خواب میں دیکھا، مجھے خواب میں کہتا ہے کہ تو تبلیغ میں سستی کرتا ہے، پھر میں نے دیکھا کہ رائے وینڈ میں کھڑا ہے اور تشکیل کے پرچے تقسیم کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے جو دیا ہے، ان لوگوں کو دے گا نہیں ہے، ان دعوت والے لوگوں کو اللہ نے جو دیا ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ تو ابھی عبد القادر جیلانی، یہ چاہے لوگ ان کو کہاں پہنچاتے ہیں لیکن آدمی تو بہت بڑا آدمی ہے عبد القادر جیلانی، اس کی کتاب ہے فتح الربانی لامام شیخ عبد القادر جیلانی، عربی میں اردو میں ترجمہ ہوا ہے، فتح الربانی لامام شیخ عبد القادر جیلانی، اس میں لکھا الامر بالمعروف والناہی عن المنکر احب الی من 1000 عابد فی الصوامع، 1000 آدمی یہاں بیٹھ کر کے اللہ کر رہے ہیں، دیکھو اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں نے کتاب کا حوالہ دیا، کتاب میرے پاس ہے، 1000 آدمی، اس کے مقابلے میں ایک آدمی لوگوں کو اللہ پاک کی طرح بلاتا ہے دوسروں، یہ ایک میرے نزدیک ہزاروں سے زیادہ قیمتی، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اس کام کے لیے سارے نبیوں کے ذمے 2 کام تھے، خود دین پر چلنا اور دوسروں کو دین کی طرح بڑھنا، امتوں کا ایک کام تھا، لیکن اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں آنے، اور کوئی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آتا ہے، تو قیامت تک جو لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس میں تفسیر عثمانی لکھتے ہیں، بہت تفسیر، آخری جملہ یہ، گویا اس امت کا وجود اس لیے ہے کہ وہ دوسروں کے خیرخواہی کرے اور جہاں تک ممکن ہو ان کو جنت کے دروازوں پر لا کر کھڑا کر۔ اس امت کو اللہ نے وجود اس لیے دیا ہے، کوٹھیاں بنانے کے لیے نہیں ہے، کوٹھیاں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں ہے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے،
اس امت کو وجود اس لیے ملے کہ وہ دوسروں کی خیر خواہی کرے اور جہاں تک ممکن ہو ان کو جنت کے دروازوں پر. اور بخاری شریف میں بخاری میں کنتم خیر امت اخرجت للناس میں کتاب التفسیر میں ابو ہریرہ صحابہ میں سب سے بڑے شیخ الحدیث ہے, وہ اس کی تفسیر کہتے ہیں خیر الناس للناس تاتون بهم فی السلاسل فی اعناقهم حتی یدخلوا فی الاسلام. جاؤ کافروں کے گلوں میں چادر ڈالو, زنجیریں ڈالو, کھینچ کر کے لاؤ, موت آ رہی ہے, دوزخ میں جا رہا ہے. جیسے ایک آدمی پٹھلی پر سویا ہوا ہے اور ریل آ رہا ہے, ابھی وہ زخمی ہو جائے اس کو کھینچو, زخم آ جائے, ریل آ رہی ہے, جاؤ کافروں کے پاس. یہ تو کا لگ رہا ہے کہ بھائی جب اللہ نے کسی کو ہدایت دی ہے تو ہمارے جانے کی کیا ضرورت ہے. پھر نبیوں کو اللہ کیوں بھیجتا تھا جب ہدایت؟ نوح علیہ السلام کیوں 950 سال؟ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب پیدا کیا, دنیا کو دارالاسباب پیدا کیا ہے. دنیا کو رزق کون دیتا ہے؟ جب اللہ دیتا ہے پھر میں دکان پر کیوں جاتا ہوں, میں ملازمت کیوں کرتا ہوں؟ یہ تو قرآن سارا بڑا پڑا ہوا ہے کہ رزق کون دیتا ہے. فوراً کہتے ہیں نہیں, کچھ تو سبب کے طور پر. اولاد کون دیتا ہے؟ لیکن شادی کرنا سبب ہے, شادی سے نہیں ملے گی. ایک آدمی 4 شادیاں بھی کرے گا, اللہ نہ چاہے نہیں ملے گا, لیکن سبب چاہتا ہے تو شادی کرنا شرط ہے. اللہ شرط انسان پورا کرے. زمین سے فصل اگانا چاہتا ہے تو شرط پورا کرے, زمین کو ہموار کرے, اس میں بیج ڈالے, اس کی حفاظت کرے. پھر اللہ کی عادت ہے, اللہ اگا دیتے ہیں. اس طرح نبیوں والی محنت ہوگی تو اللہ پاک لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں, لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. عمر پالن پوری بنگلہ دیش میں ہم گئے تھے, وہاں بتا رہے جب نبی کی محنت صحیح طریقے سے ہوگی تو اللہ پاک ہدایت کو غیبی طریقے سے پھیلائیں گے. ہم پہنچ نہیں گے, اللہ ان کو خوابوں میں ہدایت دے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں محنت ہوئی تھی تو بڑے بڑے جرنیل جو اسلام کے خلاف اتنا لڑے, خالد ابن ولید, عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قابل اس وقت نہیں تھے. اپنے بتوں کو روزانہ صبح کو آتے تھے, عبادت کرتے تھے مکے میں اسلام کے خلاف. تو ایک صبح کو بت بالکل عمدہ پڑے ہیں, بڑا غصہ آیا, یہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ظلم کیا ہے. ان کو صاف کیا, عطر لگایا, عبادت جیسی بھی کی. دوسرے دن تیسرے دن بتوں سے کہا, یہ عبدالوہاب سے سنی ہوئی بات کہ تھوڑا اتنا تو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کون رہا ہے. اپنے بتوں سے کہتے, اتنا دماغ پتھروں سے بول رہے. اللہ نے پتھروں سے آواز نکال لی, بتوں سے آواز نکل کے ہمارا زمانہ چلا گیا مسجد والوں کا زمانہ. جب محنت ہوگی تو اللہ پاک بتخانوں سے ہدایت کی آواز نکالی, سیدھا دونوں چلے گئے. یہ عبدالوہاب صاحب اس پر کہتے کہ ہمارے ساتھی جو کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں پہلے قدم پر سارے گناہ معاف تھے, میں نے سوچا کہ یہ کہاں سے نکالے. پھر یہ واقعہ بیان. جب نبی علیہ السلام کسی کو اسلام میں داخل ہے تو ہاتھ بیعت کرا تھا. خالد ابن ولید نے تو بیعت کی, عمرو ابن العاص نے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کیا. نبی علیہ السلام نے کہا یا عمر ما ھذا, میں نے اسلام کے مٹانے میں بہت زندگی لگائی ہے, اگر پھر پچھلا کھاتا معاف ہوتا ہے تو پھر مسلمان ہو جاؤں گا, اگر پچھلا معاف نہیں ہوتا ہے تو شاید اسلام کے لیے میں اتنا جان مال نہیں لگا تو میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ. یہاں نبی علیہ السلام نے 3 جملے فرمایا, یا عمر الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے مسلمان ہونے سے سارے گناہ معاف ہوئے, جتنے بھی کیے کوئی حساب بھی نہ ہو. والحج یہدم ما کان, حج سے انسان کے سارے گناہ معاف ہوتے. اللہ جن پر حج فرض ہے سب کے لیے آسانیاں کر دے, کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے جس پر حج فرض ہو اور نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی, اتنا سخت. اور یہ بھی آپ سب سے مفتی صاحب نے اعلان میں بتایا, آپ کے علاقے میں جن خوش قسمتوں کا حج قبول ہوا ہے ان کو ضرور اس کے لیے تیار کرے کہ آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار یہاں لگائے, ورنہ ابھی رمضان میں عمرے سے آتا ہوں, خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اتنے غلطیاں کرتے ہیں کہ عمرے پر ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا غلیوں کا گناہ.
وہ سیکھتے نہیں ہے، صرف احرام باندھا ہے، طواف کیا، سائے نہیں کیے، مدینے پہنچا ہے، نہ سر منڈایا ہے نہ سائے کیا، پتہ نہیں ہے کتنے جرمانے، 2 بال کاٹ دیے، حرام سے کھول دیا دوسروں کو دے کر، وہ تو اور مزہ ہے۔ ہر چیز کا سیکھنا ضروری ہے، علماء کے پاس بیٹھا کر۔ ایک درمیان میں بات آئی، میرے پیارے بھائیوں، فتنوں کا دور ہے، یہ خیال کرو، احمد علی لاہوری بہت اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، اس کا ایک ملفوظ ہے جو علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، میں نے قبروں میں ان کے قبروں کو آگ سے برتا ہوا دیکھا۔ ہاں، ہم سارے فرشتے نہیں ہیں، علماء کے خلاف باتیں نہ کرو، فرشتے نہیں ہے، علماء میں بھی کمیاں سب میں، وہ علم، علماء ورثۃ الانبیاء، نبی کی وارث ہے، ان کا اکرام کرو، اللہ تمہارے بچوں کو عالم بنائے گا۔ ایک عالم قیامت کے دن اتنے آدمیوں کی سفارش کرے گا جتنے آسمان میں ستارے ہیں، معارف القرآن میں فلا تنفعهم شفاعۃ الشافعین آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔ تو فرمایا اسلام سے سارے گناہ ہوتے ہیں، حج سے سارے، اور تیسرا والہجرۃ یہدم ما کان قبلہ، اللہ کے راستے میں گھر سے نکلنا یہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ گجراوالا میں ایک عالم ہے، گزرا ہے، صوفی عبدالحمید صاحب، معالم التنزیل غالباً 18 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھا ہے، سورہ نور میں ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ۔ منافقوں کا حال بیان کرتا ہے کہ منافق نبی سے کہتے ہیں اگر آپ حکم دیں ہم ضرور نکلیں گے، قرآن فرماتے ہیں کبھی نکلی بھی ہو؟ پھر وہ آتا ہے آج مسلمان اس کا شکار ہو گیا، مسلمان کو ترغیب دینے کی ضرورت، وہاں منافق، پھر وہاں لکھا ہے اس دور میں تو ہی مانو یا نہ مانو، میں نے قرآن کی تفسیر کا حوالہ دے دیا، خود بھی دیکھ سکتے ہیں سورہ نور 19ویں پارے میں، کہ اس وقت کی سب سے بڑی قربانی گھر سے بستر اٹھا کر کے اللہ کے راستے میں، یہ سب سے بڑی قربانی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب کرے۔ دنیا کے لیے لوگ 20 سال 40 سال بھی غائب، لیکن دن کے لیے 4 مہینے پہاڑ بن گیا۔ جو آخرت کی کروڑوں سال زندگی، اس کے لیے کوئی پونجی نہیں ہے، موت آئے گی۔ میرے پیارے بھائی دعا کرو، دیکھو پہلے بھی میں نے کہاں بتایا ہے معارف القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں، نیکی کرنے کا اور گناہ سے بچنے کا سب سے بڑا سبب، سب سے بڑا اللہ سے رو کر مانگنا ہے۔ اللہ بند دروازے کھولے، یا اللہ یہ لوگ لگاتے ہیں میں کیوں، یا اللہ مجھے بھی قبول کر۔ لیکن اس کے آسان کرنے کا، زیادہ لگانے کا ذریعہ، ابھی پیر صاحب نے عصر کو کہ زمین میں آدمی فصل بوتا ہے، اگر تخم صحیح نہ ہو تو وہ جو آدمی سے روزہ نہیں لگاتا ہے اس کو آگے 4 مہینے کی توفیق بھی نہیں ملتے۔ سروزہ مقرر تاریخ پر، سروزہ یہ صحیح بیج ہے، یہ لگاؤ گے تمہیں پتہ نہیں گا 4 مہینے کے لیے پہنچ جاؤ گے، لیکن ہر مہینے مقررہ تاریخ۔ اللہ ہم سب کو یہ سے روزہ تو نہیں لگائیں گے، یقین کرو تبلیغ کے اعتبار سے ہم فیل ہے، چاہے ہم سال بھی لگائے، ہم نے اپنے آپ کو تبلیغی بھی کہیں گے، لوگ بھی امیر صاحب کہیں گے، لیکن ہر مہینے کا روزہ جو نہیں لگاتا ہے حدیث کے روح سے یہ آدمی تبلیغ میں فیل ہے۔ حدیث بیان کرتا ہوں، نبی علیہ السلام صحابہ سے کہتا ہے انتم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به ہلک، صحابہ سے کہتے تم ایسے زمانے میں ہو 10 حصوں میں سے 9 کرتے، ایک کو بھی چھوڑو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ثم یاتی زمان من عمل فیہ عشر ما امر به نجا، اخیر زمانہ آئے گا جو 9 چھوڑ کے 10واں کرے گا تو اس کو نجات ملے گی، درجات نہیں، درجات کے لیے تو آگے جانا ہے، صرف 33 نمبر پر پاس ہونا ہے۔ اگر مہینے کا سے روزہ بھی نہیں لگاتا ہے اور خوش فہمی میں کہ میں بھی تبلیغ والا ہوں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ جیب میں 5 روپے ہے اور کہتے ہیں کہ میں بھی پیسوں والا ہوں، کتنے روپے؟ جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، پیسوں والا تو ہے، لیکن 5 روپے پر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
یہ اللہ نے نعمت دیا ہے. تو میں بس کہہ رہا تھا کہ مولانا یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا 4 کام ہے کرنے کے. ایک اللہ کی خلافت, ہاں اللہ پاک کے صفات اپنے اندر پیدا کرو, مخلوق خدا پر رحم کرو. دوسرا نبیوں کی نیابت کی, ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں آئے گا. اس کام میں نبیوں کو بھی معاف نہیں کیا ہے, اس کام میں نبیوں کو. تفسیر مظہری میں ہے کہ جب یہ آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین, غالباً سورہ شعراء میں ہے, یاد میں حافظ نہیں ہوں, تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا. اے حضرت علی, اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کہ اپنے رشتہ داروں کو پہلا ڈراؤ. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ تو ساری زندگی بتوں کی عبادت کی ایسا, تو مجھے دوبارہ میں اپنے طرف سے نہیں, حدیث کا حوالہ دیا, تفسیر میں آیت بھی بتائی. پھر دوبارہ اللہ نے جبریل بھیجا کہ جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہو کہ میرا پیغام پہنچاؤ ورنہ عذاب آئے گا. نبی معاف نہیں ہے. اس طرح تفسیر ابن کثیر میں پہلی جلد میں ہے, اللہ پاک نے یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام ایک زمانے میں پیغام بھیجا کہ 5 چیزیں خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی سکھاؤ. یحییٰ علیہ السلام نے ان کے پہنچانے میں تھوڑا دیر کی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں ان باتوں کی اللہ کا حکم آیا پہنچانے میں کوئی رکاوٹ ہو تو میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں گا. تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا نہیں, حکم مجھے ملا ہے, میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے مجھے زمین میں نہ دنسایا جائے یا مجھ پر عذاب نہ آ جائے. میرے پیارے بھائی, یہ پریشانیاں آدمی کہتے یہ پریشانیاں کیوں آتے ہیں؟ نبی نے فرمایا, میں نے حدیث کی ذات بایاتم بالعینہ ورضیتم بالزرع, جتنا مجھے حدیث کا, جب تمہارے بعض لوگ تجارتوں میں لگیں گے اور بعض کھیتی باڑی میں, واخذتم باذناب البقر, بیلوں کے دم پکڑو گے یعنی ذمہ دار کا, اور دین کے محنت چھوڑو گے, سلط اللہ علیکم عقابا, تم پر عذاب آئے گا, لا یرفع عن اعناقکم, کوئی تم سے وہ عذاب ہٹا نہیں سکتا. جب دین کے محنت چھوڑو گے عذاب آئے گا, وہ عذاب کوئی اللہ نہیں ہٹائے گا. حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں عجیب نقطہ مولانا سید احمد خان صاحب نے فرمایا. یہاں یہ نہیں فرمایا چھوڑا تو دین کے محنت ہے, اور کہتے ہیں کہ جب تک دین کو واپس نہ آ جاؤ, وہ کہتے دین کے محنت چھوڑنا ایسا ہے جیسے دین چھوڑنا. اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے. نماز نہ پڑھنا, روزہ نہ رکھنا, نہیں وہ گناہ تو سمجھتا ہے اگر, لیکن دین کے محنت کرنا نہ کرنا کوئی گناہ بھی نہیں. یہ اس امت پیدا اس لیے کی, اور مشکل نہیں ہے. اگر مشکل تھا تو اللہ ہمارے ذمے, ہم کر نہیں سکتے تو اللہ ہمارے ذمے نہ لگاتا. میرے پیارے بھائی, یہ امت کی ذمہ داری ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, یہ تفسیر عثمانی نے, میں اپنے طرف سے ترجمہ نہیں کرتا, آپ خود دیکھو. اپنے نفس کو درست کرنے, پوری دنیا کو درستی پر لانے کے لیے پوری محنت کرو. وَاجْتَبَاكُمْ کا کیا مطلب ہے؟ جیسے نبیوں کے لیے اجتبیناہم وہدیناہم, اس امت کے لیے وہی الفاظ استعمال کی ہے. اللہ نے تمہیں سارے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چھانٹ لیا ہے, تمہاری چھانٹی ہوئی ہے, اللہ خواہ کڑی ہو پورا دنیا تھا. اور حدیث جو میں نے بیان کی, یہ مولانا قاری طیب صاحب دیوبند کے محتمم نے کتاب میں لکھا ہے, لا یبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل. روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں رہے گا جہاں, اور خیمہ, بیتو مدر ولا وبر, وبر بالوں کو کہتے ہیں جیسے اونٹ کے بال ہوتے ہیں, خیمہ, کوئی جھونپڑی, کوئی خیمہ ایسا روئی زمین پر, پہاڑوں میں, صحراؤں, جہاں یہ کلمہ پہنچ نہ جائے. تو قاری طیب سے ہم نے لکھا یہاں خبر بمعنی انشاء ہے, علماء سمجھتے مطلب یہ کلمہ خود نہیں پہنچا, کلمہ خود پہنچے گا. یہ ہمیں نبی پیغام چھوڑ کر کے گئے کہ روئی زمین پر کوئی جھونپڑی بھی, ملک تو چھوڑو, کوئی جھونپڑی بھی نہ رہ جائے جہاں تم نے کلمہ نہیں پہنچایا ہے.
عبد الوہاب صاحب فرماتے تھے کہ یہاں ضلع سکر میں ایک صحابی ہے، زید جوہنی رضی اللہ عنہ نام ہے، وہ کہتے جب یہ آیت اتری وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سارے عالم کے لیے آپ کو نبی، تو سمعت من نفس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذهبوا إلى كافة للناس، سارے دنیا میں جاؤ یہ کلمہ پہنچاؤ. اور یہ تو آٹھے میں نمک کے برابر ابھی تبلیغ ہو رہی ہے آٹھے میں، لیکن خدا کی قسم دنیا میں انقلاب آ رہا ہے. ہماری یہ سیدھا سادہ سرگل، ابھی اس میں علماء پیدا ہوئے بیچارے غریب لوگ، سیدھا سادہ مخلص ہے لیکن سیدھا سادہ ہے، زیادہ نخروں والی نہیں ہے. یہ لوگوں کی جماعت مڈغاسکر میں گئی تھی، ایک جماعت کے ساتھ 8,500 لوگ اسلام میں داخل ہوئے. امریکہ میں مرکز بنے، مدرسے بنے، انگلینڈ میں مدرسے بنے. ہم انگلینڈ میں پچھلے میں یہاں ایک عالم مدنی صاحب والا آیا تھا، وہاں انگلینڈ میں ہماری نصرت کی تھی، گلاسکو تک ہمارے ساتھ گیا تھا. یہ سرکئی توق مسجد میں تھا، میں یہاں لے کے آیا تو انہوں نے کہا انگلینڈ میں پچھلے 7,000 اسکول کالج کے وہ لڑکوں نے تبلیغ میں وقت لگائے. درمیان میں تو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، مطالبہ ابھی شروع ہی نہیں ہے، لیکن درخواست ہے یہ اسکول کالج کا طبقہ چاہے اساتذہ ہو اسٹوڈنٹ ہو، اب اس نیت تو کرو کہ اس چوٹی میں ہم نے ضرور وقت لگا. ایک دفعہ کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. جتنے بھی اسکول کالج کا طبقہ ہے، جتنے بھی ہم نے ضرور اس چوٹیوں میں وقت لگانا ہے، اور خود نہیں لگانا ہے، سارے اسکول سے لڑکیوں کو اساتذوں کو اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے، اللہ آپ کی تشریف رکھے. دنیا کے امتحان میں بھی اللہ پاک آپ کو 1 نمبر پر لائے، اور آخرت کے امتحان میں بھی. تو پوری دنیا میں الحمدللہ مدرسے بن رہے ہیں. روس میں لوگ کلمہ نہیں، میں خود 94 میں گیا ہوں، جوان عورتیں مسجدوں کے دروازوں پر، ایک گھر کا دروازہ کٹکھٹایا سن 94 ایک عورت نکلی جیسے چھان نوجوان اور مسلمان، وہاں ایک گھر مسلمان کا دوسرا روس کی کا مخلوط آبادی. تو میں ان کے زبان میں کہا سیز مسلم، تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اتنا شکر مجھے اتنا جیسے آدھی زمین میں شکر. لیکن میں نے کہا کہ کلمہ پڑھو، پھر کہتے ہیں بالمیدم کلمہ نہیں آتا. 90% جوانوں کو کلمہ نہیں ہے، کیونکہ علماء کو 70 سال شہید کیا تھا، باقی دین سے بہرا رکھا. ابھی تبلیغ یہ 94 کی بات ہے، پھر 2007 میں وہی ملک میں گیا، ابھی 3 درس نظامی کے مدرسے. عورتوں میں اتنا حیا یا خدا کی قسم، ابھی ہمارا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. اتنے بے حیائی دن بدن پھیل رہی ہے، اور خدا کی قسم ہر گھر میں ڈاکٹر ہو، جب تک بے حیائی ختم نہ ہو، نبی نے فرمایا بیماری بڑھتی جائے گی. کرونا کا وہ علاج کرتا ہے جو نبی نے بتایا ہے، وہ نہیں کرتا ہے. تم بے حیائی کر دو، گارنٹی دیتا ہوں ساری بیماریاں ختم ہو جائیں. حدیث ہے وَلَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ يُعْلِنُ بِهَا إِلَّا فَحَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَلَوْ جَاءَ الَّذِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. نبی نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی دن بدن بڑھتی جائے گی، عورت مردوں کا اختلاط زیادہ ہوگا، تو ایسی بیماری آئے گی کہ باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا. تمہارے ڈاکٹر، تمہارے اسپتال ان کو وہ نہیں ختم کر سکتے. جو نبی نے علاج بتایا ہے وہ روک سکتے، اصل وہ ہے. تو الحمدللہ میں عید کے دنوں میں ایک اوپر فلیٹ میں تھے، وہاں ایک آدمی تھا، مقصود نام تھا، یہ شنواری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے، بریگیڈیئر منصور صاحب بھی. تو ایک آدمی نے کہا عید الفطر تھی، ہم نے سنا بھی بیچارہ انتقال ادھر آیا تھا. پھر یہ بھی یقین کرو کہ جس جماعت کی جتنی زیادہ تم نے نصرت کی، چاہے باہر میں، اللہ تمہیں دین کے نسبت سے وہاں لے کے جائے. میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا. اس آدمی نے کہا کہ عید کی رات ہو، اللہ کے مہمان فقیروں جیسے مسجد میں، یہ میرا غیرت پڑتا ہے. بیوی کو دوسری جگہ بھی اپنے گھر میں ہمیں لٹایا، اور دمبا ذبح کیا، حلوہ پکایا اور اتنا اکرام کیا. پھر وہ فلائٹ تھی، جیسے اسلام آباد میں فلائٹ ہوتے کئی منزل، تو میں اوپر چڑھ رہا ہوں، ایک دوسرے گھر کی عورت نیچے اتر رہی. مجھے ابھی یاد ہے یہ 2007 کی، خدا کی قسم مجھے اتنی خوشی ہوئی جب مجھے دیکھا عورت نے فوراً اپنا چہرہ دیوار کی طرح پھیر کر کے کھڑی ہو گئی. جب میں گزر گیا تو یہ حیا کہاں سے جو خدا کو نہیں سمجھتے، یہ نقل و حرکت کی برکت سے جماعت کی.
جو ہمارے سمجھدار طبقہ میں نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے. یہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. میرے پیارے بھائیوں، قیامت میں اس کام کا جو شان ہوگا، ہو فرماتے ہیں جو اس کام کو کریں گے حوض کوثر پر حضور پاک علیہ السلام گلے لگا کر کے پانی پلائے. کتنی عزت ہوگی. یہ دنیا کی زندگی تو ایک دن ختم ہونے والی ہے. یہ تکلیفیں مشقتیں جنہوں نے عیش کے ساتھ زندگی گزاری وہ بھول جائیں گے، جنہوں نے تکلیفیں، لیکن جنہوں نے دین کے لیے مشقتیں اٹھائی ہوں گے ان کو قیامت کا جو احساس ہوگا، وہ جو بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں گے اپنے راحت کی، خدا کی قسم حدیث میں وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے بدن کھینچوں سے دنیا میں کاٹ جاتے، ہم بھی یہ درجے حاصل کر سکتے، لیکن پھر موقع نہیں ملے گا. اب موقع ہے. مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک شعر لکھا ہے، او ظالم اب بھی فرصت توبہ ہے دیر نہ کر. وہ گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل ہو گیا. وہ گرا نہیں، مرنے سے پہلے ابھی وقت ہے. ہر آدمی کر سکتا ہے. جو جتنے ناموافق حالات میں نکلے گا اللہ اس کی مدد ظاہر کے خلاف کریں گا. حالات اجازت نہیں دیتے اور ہم ڈرتے ہیں. یہ ہمارے آپ سے معافی بھی چاہتے ہیں. یہ ہم تبلیغ سمجھتے نہیں. یہ 2 نمبر بات نہیں، حقیقت ہے. یہ نبیوں والا کام ہے، ہم بگاڑنے والے ہیں. حکمت آتی نہیں ہے لیکن بات حق ہے. یہ حالات کو دیکھ کر کے چلنا یہ منافقوں کا دین ہے. منافق لوگ ایسے حالت دین کا تقاضا پورا کرتے جو دنیا کے کاموں پر چھوٹ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ خَرْفًا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. دین میں فائدہ ہو تو کرتا ہے، نقصان سامنے آتا ہے تو رک جاتا ہے. كُلَّمَا ضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا. سخت تقاضا آ جاتا ہے تو روک جاتا ہے. گرمی لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نہ نکلو. دوسروں کو بھی روکتے تھے. اور صحابہ اتنے گرمی، جلالین شریف میں میں نے خود دیکھا ہے حاشے میں کہ صحابہ کو پانی نہیں ملا، اونٹوں کو ذبح کیا، ان کے پیٹوں میں جو اجڑی تھی اس کو کپڑے میں نچوڑا، وہ پانی صحابہ نے پایا. اور بخاری شریف میں حدیث ہے، ہاں عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات وَمَا كَانَتْ طَعَامُنَا إِلَّا الْجَرَادُ. بخاری کا حوالہ دیتا ہوں. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ 7 مرتبہ اللہ کے، ایک مرتبہ نہیں ہے. ہمارے پاس خوراک ٹھڈیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھی. سارے نبیوں کے سردار ٹھڈیاں کھا کر کے دین کے محنت، ہم مکھن کھا کر کے دین کا کام نہیں کرتے. کیا اللہ کو جواب دیا. صحابہ نے خون بہایا، ہم پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں. میرے پاس یہ آدمی آیا، کہاں کام تھا، پھر کہنے لگا کہ ایک آدمی نے تبلیغ میں وہ اللہ کے راستے میں بہت بھوک پیاس برداشت کی، تو اس کو دل میں بڑی خوشی تھی کہ صحابہ نے قربانیاں کی، ہم نے بھی کچھ کیا. تو کیا دیکھتا ہے جو مجھے آپ جیسے عمر نے سڑا ماشاء اللہ بشا، اس نے خواب دیکھا جو یہ دین کے لیے بھوک پیاس برداشت کی تھی، اور دل میں تھا کہ ہم نے بھی کچھ کیا. کہ ایک گاڑی ہے، کار ہے، ڈرائیونگ نبی علیہ السلام خود کر رہا ہے، پیچھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ اور میں 4 سواریاں ہے. نبی علیہ السلام گاڑی چلا رہا ہے اور نبی علیہ السلام کو جو خواب میں دیکھے گا وہ سچ ہوتا ہے. تو گاڑی جاتے جاتے چڑھائی پر ایک حد آ گئی کہ گاڑی رک گئی. گاڑی بیٹھ جاؤ کہ نہ ہوئی رست. گاڑی کیا ہو گئی؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ پیچھے پہیوں کو پتھر دے دو کہ نیچے گڈھے میں نہ گر جائے. تو جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں گاڑی سے اترا، کوئی بڑا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں، ملتا نہیں ہے. لیکن جب پیچھے دیکھا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے سروں کو پہیوں کے نیچے رکھا. پھر میں نے اپنے آپ کو اس خواب کے دیکھنے پر وہ کہتا ہے میں نقد سال کے لیے نکلا، نقد سال کے لیے نکلا کہ تو پتھر ڈھونڈ رہا ہے. اور شیطان تمہیں کہتا ہے کہ صحابہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قربانی کی، میں نے بھی کچھ کیا، اور وہ اپنے سروں کو رکھتے.
وہ کامیاب ہو کر کے چلے گئے صحابہ یا ناکام جو سروں کو رکھا. تو ہم اگر اس راستے پر جائیں گے صحابہ کے پیچھے تو ناکام ہو سکتے ہیں. صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سے تاروں کے معنی نہیں. جس کے پیچھے جاؤ گے راستہ غلط نہیں ہوگے، منزل تک پہنچو گے. ایک صحابی رائیوین کی جوڑ کی بات ہے، میں انشاء، یہ ہمارے مرکز کا انشاء شکردرہ جا رہے تھے، اس جوڑ میں ایک سے انشاء نے بیان کیا کہ رائیوین کے جوڑ میں ایک ساتھی بیان کر رہے تھے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، اونٹنی سے گر گئے، اونٹنی سے گر گئے. جب گر گئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا صحابی بھوک کی وجہ سے گرا. کس وجہ سے؟ اور جان بھی چلی گئی، گرا پس روح پرواز کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا کہ جنت کے برتنوں میں اس کے لیے کھانا آتا. اس میں یہ ایک دو باتیں ہیں، صحابہ نکلے ہیں اور اپنی تکلیف کسی کو ظاہر بھی نہیں، اور تکلیف کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے اللہ کے راستے کے نقل و حرکت کو روکا بھی نہیں ہر حال میں. یہ پاکستان کے بہت بڑے عالم میرے علم میں، جب تک یہ زندہ تھے شاید اس سے بڑے عالم میری معلومات میں نہیں تھے، یوسف بانوری. ہاں وہ کہتے انفروا خفافا وثقالا کے بنیاد پر اس کام میں لگ جاؤ، خود بھی بچو گے، امت بھی بچے گی. میرے ساتھ اس کا لکھا ہوا سن 72 کا بیان ہے. میں علماء سے، طلباء سے، صحافیوں سے، وکیلوں سے، کسانوں سے، ہر اعلیٰ اور ادنیٰ سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ اگر ہمارے دل پتھر نہیں ہے، ہمارے جسم شل نہیں ہے، ہمارے آنکھوں میں ایمان غیرت کا پانی، تو سارے ضروری کاموں کو پیچھے کر کے انفروا خفافا وثقالا کے بنیاد پر اس کام میں لگ جاؤ، خود بھی بچو گے، امت بھی بچے. یہ ایسے کام نہیں ہے کہ کیا نہیں کیا تو نہیں کیا، نہیں کیا تو بگاڑ آئے گا، بے دینی پھیلے گی، بے دینی سے پھر دنیا میں پریشانیاں. یہ تمہاری کوٹھیاں پھر تمہیں نہیں بچا سکتی، یہ تمہارے مارکیٹ ہے، یہ تمہارے گھر تمہارے لیے آگ بن جائیں گے. حفاظت کا سامان ہے یہ، دعوت والا کام سفینہ نوح ہے. اللہ دنیا میں بچائے گا، دنیا میں پریشانیوں سے بچائے گا. 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے، مدد بھی اور اجر بھی. تو اس کے لیے باہر ملکوں میں بہت ضرورت ہے. تو ایک درخواست تو یہ ہے کہ دعا بھی کرو. ہماری جماعتیں جون میں کبھی 34 کبھی 24 جماعتیں باہر جون میں، ابھی یہ بیماری کی وجہ سے ترتیب بدل گئی مختلف مہینوں میں، لیکن یہ یاد رکھو یہ 11-12 تاریخ کو 10 شب جمعہ کو شاید یہ جماعتیں رخصت ہوگی. اللہ کرے 8-10 جماعتیں تو ہو جائے، ارادے ہے. لیکن ان جماعتوں کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کی جتنی بھی کمیاں اللہ غیب سے پورا کر دے دعا کے ذریعے سے. اور ان کے ہمارے محلے میں ہو، ہمارے بستی میں، ان کے تیاری میں ہم حصہ لے لیں. بخاری میں جتنا مجھے اس وقت علم ہے، اللہ مجھے معاف کرے، اپنے علم کے مطابق یہ رہوں، اگر غلطی والا لیکن مجھے جتنا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ دنیا امتحان کا گھر ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے یہ موت و حیات کا سلسلہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. یہ امتحان ہے، ہر آدمی کا امتحان ہے. کسی کا غربت میں، کسی کا مالداری میں، کسی کا جوانی میں، کسی کا بڑھاپے میں، کسی کا صحت میں، کسی کا بیماری میں، مختلف، کسی کو خوشحالی میں، کسی کا غم میں کہ کہاں جاتا ہے. 3 آدمیوں کو اللہ نے امتحان آزمایا. ایک آدمی گنجا تھا، کیا تھا؟ گنجا تھا. ایک فرشتہ آیا کہ کیا چاہیے؟ اس نے کہا لوگ مجھ سے نفرت کرتے، اچھے بال ہو تو کیا اچھا ہوتا. اس نے ہاتھ پر سر پہ رایا تو بال آ گئے. اس نے کہا اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا ایک گابن اونٹنی ہونا چاہیے، وہ بھی دے دیا اللہ کے حکم سے فرشتے. پھر دوسرے کے پاس آیا، وہ برس مراض والا تھا. اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا میرے چمڑے سے لوگ نفرت کرتے ہیں، حسین چمڑا ہو. ہاتھ پہ رایا تو وہ بیماری ختم ہوگی. کیا چاہیے؟ ایک گابن گائے چاہیے، وہ بھی دے دیا. پھر تیسرے کے پاس آیا، نبینا کیا چاہیے؟ رن سواڑی بستر کے نبینا کیا چاہتا ہے؟ آنکھیں.
اس کو ہاتھ پھیرا وہ بھی ٹھیک ہو گیا. کیا چاہیے؟ ایک بکری گاون. اللہ کا امتحان تھا. کچھ تھوڑے عرصے کے بعد یہ ریوڑ بن گئے، بھیڑ بکریوں کی بھی اونٹوں کی بھی. تو پھر فرشتہ امتحان کی لیا. وہ گنجے کے پاس آیا کہ دیکھو تو گنجا تھا، اللہ نے کیا کر دیا، تم اچھے بال دیے، پھر تمہیں اتنے اونٹ دیے، ابھی میں مسافر ہوں، مجھے اونٹنی کی ضرورت ہے. اس نے سوچا، کہا کہ اپنی اتنی مہنگائی ہے، بیلے ہے، فیس ہے، ضرورتیں پورا نہیں ہوتی ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، اپنی ضرورتیں پورا نہیں ہوتی. اس نے کہا چلو اللہ پھر تمہارے ساتھ وہی معاملہ کر دے. وہی گنجاری کیا، سارے اونٹنے چلے. پھر دوسرے کے پاس آیا، گائے والے کے پاس، برس مرض والے کے، دیکھو تمہارا چمڑا ایسا تھا، اللہ نے گائے دیا اور آج میں مسافر ہوں، مجھے ایک گائے کی ضرورت. اس نے سوچا کہ اتنی ضرورت ہے، اتنی مہنگائی ہے، ہمارا اپنا گزارا نہیں ہوتا ہے دینے کے لیے. وہ بھی ویسا ہی پھر سارے گائے چلے گئے. اور نابینے کے پاس آیا کہ دیکھو تمہارا تو نابینا تھا اور اللہ نے تمہیں آنکھ دیا. اور یہ اس نے کہا بالکل میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے آنکھ دی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایک چاہتا ہے یہ ساری بھی لے جاؤ، مجھے کوئی روکا ہوا. اس نے کہا تمہارے ساتھی فیل، تو پاس ہو گیا، بکری بھی چھوٹ گیا، پاس. تو ایسے دین کا تقاضا آ جاتا ہے، تو اس میں قارون نہیں بننا چاہیے. ہاں اللہ ہم سب کی. تو ان جماعتوں کی تیاروں میں ہر بستی سے جو ساتھی تیار ہے وہ رہ نہ جائے. ہمارے بستی کا ایک آدمی ہے، ہم سارے اس کے لیے مشورہ کریں، بلکہ ان کے ساتھ اوروں کو تیار کریں، کوشش کریں گے نا. دیکھو ایک آدمی کے تیاری میں 100 آدمی استعمال، یقین کرو 100 کو باہر ملکوں کا اجر ملے. اللہ ہم سب کے لیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرو اور ان کی تیاری میں اپنا ضرور کوشش کرو کہ ہم اپنے آخرت بنانے کے لیے. اور جو دوسروں کی تیاری میں لگتا ہے، اللہ آپ کو خود باہر کے سب ہم نے دیکھا ہے. یہ بات مجھ سے لمبی ہو گئی. بس یہاں شیخان میں ایک آدمی تھا، ابھی دونوں وفات گئے. زرغن شاہ 1.5 سال کے لیے جا رہا تھا، اور دوسرا تھا امین شاہ، امین خان. دونوں سفید ریش تھے. تو ہم تو آدمی کو کوشش کرتے ہیں کہ اپنا فریج بیچتے، اپنا موبائل بیچتے، سونا بیچتے. یہ کہنا نہیں چاہیے میرے پیارے بھائی، میں نے 2 مرتبہ اپنی بیوی کا زیورات باہر سفروں کے لیے بیچ دیا ہے، اللہ نے اسے پھر بہتر دیا. 2 مرتبہ موٹر سائیکل بیچ دیا، باپ کی زمین بیچ دیا. یہ فخر کی بات ہے، یہ وہ غم کی بات نہیں ہے. یہ فخر ہے کہ جن پر ہمارا لگ جائے. لیکن پھر بھی بعض ساتھیوں کے وہ کمی ہوتی ہے. تو ان کے لیے ساتھیوں کو جمع کیا تھا. امین شاہ نے کہا میرے اوپر 40,000 کا، امین خان نے 40,000 قرضہ ہے. لیکن وہ قرضہ کیسے ہے؟ بیٹی کے لیے شادی پر لگایا. اللہ پوچھے گا شادی کے لیے چل، تو میں بھی 5,000 کہاں سے، تاکہ میرا بھی 45,000 ہو جائے. ہم نے دیکھا آئندہ سال امین خان پھر خود سال کے لیے اللہ نے تیار کر دیا. جو دوسروں کے لیے ذریعہ بنتا ہے، اللہ خود ان کے لیے راستے کھولتا ہے. تو کوشش کریں گے نا. ایک سب سے پہلا تقاضا تو یہ ساتھی کھڑے ہو جائے جو باہر ملکوں کے لیے جا رہے ہیں، ان کا دیکھنا بھی ثواب. جیسے مفتی صاحب نے اعلان بھی کیا کہ کون سا تاریخ بتایا؟ 6 تاریخ. کون سا تاریخ؟ 6 تاریخ پیر کے دن عصر سے 2 گھنٹے پہلے 4 بجے یہاں آپ آئیں گے. جن علاقوں سے 1 آدمی ہے، 2 آدمی ہے، ترجمان کا وہ ساری ترتیب یہاں سے بن جائیں گے. اللہ اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اگر مخلوق پر نظر گیا، خدا کی قسم پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اللہ سے اپنا معاملہ رکھو. رات کو اللہ سے رو کر اپنے آپ کو قبول کرواؤ. اللہ کے مدد کے بغیر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ صحابی مشورے تراشوی کا چاسا مسئلہ بھی چھوٹی کا مسئلہ ہو، صوبہ کے مشورے میں یہ ساری حالتیں آ جائے. جن کی چھوٹی کا مسئلہ ہو، شناختی کارڈ کا مسئلہ ہو، پاسپورٹ کا مسئلہ ہو، تاکہ اس کے لیے وہ ترتیب بن جائے.